السلام علیکم۔ نایاب زمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج وہی جو باتیں چل رہی تھیں بچوں کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے، اور وہ جو پورا بتا رہی تھی میں کہ اس زمانے میں کیسے کیا کیا چیزیں استعمال میں آتی تھیں اور کیا کیا طریقے ہوتے تھے، وہی سلسلہ جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں اور وہ پھر میں آج آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو بات گل کتنے تک رکی تھی؟ بات وہی تھی کہ بچہ جو اس کو لپیٹا جاتا تھا اور اس کو پھر مچھردانی میں لٹایا جاتا تھا، اور یہ چیزیں آپ کو میں نے بتائی تھیں۔ اس کے بعد پھر بچہ جب 2-3 مہینے کا تقریباً ہو جاتا نا، پھر وہ تھوڑی سی کروٹ لینی شروع کر دیتا ہے، تو وہ پھر اس کو پھر اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے بڑا، کہ بھئی بچہ گر نہ جائے چارپائی سے، کہیں وہ ایسی جگہ پہ نہ ہو، تو اس کی وہ پھر کیئر کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو ہر دور میں ہوتی ہے کیئر بچے کی، چاہے وہ نایاب زمانے ہوں یا آج کے زمانے ہوں، بچوں کی کیئر تو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد بچہ جب پھر وہ ایک بیٹھنے کی اس میں آتا ہے نا، کہ بھئی وہ بیٹھتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے تھوڑے سے کھلونے اور وہ چیزیں لائی جاتی تھی کہ چلے بھی ابھی وہ بیٹھنے لگ گیا ہے، اور وہ پھر اس کے لیے ایک ہندا سے وہی چھڑکنا بڑا اس طرح ہلاتے تھے، وہ ایسے گول سا ہوتا تھا، اس کے اندر ایک نا وہ پتہ نہیں کیا ایک چیز ہوتی تھی گول سی، وہ بھی یوں کرتے تھے ٹھک 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 ایسا کر کے ہلاتے تھے، انہوں کیسا چھڑکنا لے آؤ بھائی بچہ ہوں ایسا ہو گیا کہ انہوں چھڑکنے دے نال کر گئے، تو وہ پھر ہلایا جاتا تھا، اس میں سے آواز آتی تھی، اور پھر بچہ خوش ہوتا تھا، وہ دیکھ کے نا ہنستا تھا اس کو، کہ وہ ایک تو وہ کھلونا ہوتا تھا چھوٹے بچوں کا، کہ وہ تو خیر جب بچہ لیٹا ہوتا تھا نا اس وقت بھی پھر وہ چھڑکنا تو آ جاتا سی، بھی جلدی آ جاتا سی، بچے کو یوں دیکھ کے ہلایا جاتا تھا۔ بڑے خوبصورت کلر کے ہوتے تھے، مختلف ڈیزائن بنے ہوتے تھے، لیکن وہ پھر بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور پھر بچہ ہنستا بھی تھا وہ سن کے نا، اس کا ہلکا سا ایک جو آواز آتی تھی، جیسے گھنگرو نہیں ہوتے، سمجھے کہ گھنگرو والے پیس ہوتے ہیں، 2-3 اس میں ڈلے ہوتے تھے، وہ بجاتے تھے نا ٹک ٹک ایسے آواز آتی تھی، بڑی اچھی آواز۔ تو بچے پھر اس سے پھر متوجہ بھی ہوتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا بچہ جیسے بڑا ہوتا تھا، تو اب آج کل تو وہ آگے کے دانت نکالنے کا جب سیزن ہے، تو وہ آگے ایک پلاسٹک کے بنے ہوئے ٹیتر سے کہ وہ بچہ اس کو دباتے ہیں اور وہ بچہ کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تو بچے کو کہتے کوئی سخت چیز دے اس کو، پھر اس کو گاجر کا ٹکڑا یا کوئی ایسی سخت چیز پکڑائی جاتی تھی کہ جس کو وہ منہ میں ڈالتا تھا، جب اس کے دانت نکالنے کی عمر ہوتی تھی نا، تو تھوڑی سخت چیز دی جاتی تھی تاکہ وہ اس کو دبائے، اس کو چبائے، تو اس کے مسوڑوں کو شاید دانت نکالنے میں آسانی ہوتی ہے یا کیا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن سخت چیز دی جاتی۔ تو وہ پھر بچہ اور جب بچہ بیٹھنے لگتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے وہ چلو جی ان کو 2-4 کھلونے لے آ دو، بیٹھا کھیلے گا، تھوڑی جی اس کی توجہ پھر کھلونوں کی طرف ہو جائے۔ تو وہ اتنے پلاسٹک کے نا اتنے چھوٹے چھوٹے آتے تھے، وہ کوئی بطخ بنی ہے، کوئی چڑیا بنی ہے، کوئی مرغی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، مختلف چیزیں بنی ہوتی تھیں۔ خاص کر بطخ تو بڑی مشہور و معروف وہی چیز ہے کہ بطخ ضرور ہوتی تھی بچوں کے کھلونوں میں، اور وہ پھر بال بھی ہوتی تھی کہ اس کے نیچے ایک سیٹی سی لگی ہوتی تھی کھلونے کے نا، نیچے ایک سیٹی، وہ جو ویسے تھے پی پی پو 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 ایسا آواز آتی تھی، وہ نرم نرم ہوتے تھے دبا، آج بھی ہیں وہ کھلونے، ابھی میں نے دیکھے، لیکن وہ آج کل کا تھوڑی کوالٹی بھی اچھی آ گئی ہے اور ڈیزائن بھی زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں لیکن وہ ضرور ہوتے تھے، وہ چوں 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 بجتا تھا، وہ بچے کے لیے ضرور آئٹم ہوتا تھا کہ بھئی کھڑونے لے وہ بچہ بیٹھا ٹی ٹی پی پی کرتا رہے گا، لیکن اس میں بھی بڑی کیئر کرنی پڑتی تھی کہ بچہ کسی ٹائم وہ سیٹی نکال کے نا تو منہ میں نہ ڈال لے، تو بہت احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ پھر اس کے بعد بچہ وہ کہتے ہیں نا بیٹھ اور رڑن لگ پہ، وہ پنجابی کہتے ہیں نا رڑدا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بچہ چلنے تھا۔ پھر اس کے اور زیادہ کیئر کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ بھئی کچھ ایسی چیز نہ چوک کے منہ پالے کہ اگ دے کول نہ چلا جائے، کہ ایسا نہ ہو جائے۔ پھر وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اس کی کیئر بھی جو ہے نا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ بھی اس پر نظر رکھے، اس کو دیکھے اور اس کے توجہ کرے، تاکہ بچے کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، اس کو کوئی منہ میں خاص طور پہ ایسی چیز اٹھا کے بچانا، کیونکہ چھوٹے بچے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے آتا ہے نا، کوئی بھی چیز ہو، وہ مٹھی پھیکی کوڑی سیدھی، وہ بس بچہ اٹھا کے نا منہ میں ڈالتا ہے کہ بھئی میں چکھ کے دیکھ لواں گا، کتے پیچھے نہ رہ جاواں، یہ ہے کی ذائقہ۔ تو اس چکر میں پھر وہ اس کو پھر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ نقصان دہ بھی ہوتی ہیں اس کے لیے، تو اس کو پھر اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، تو وہ پھر نظر رکھی جاتی ہے بچے پہ۔ تو اس کے بعد پھر بچہ جب چلتا پھر ایک آتا تھا
اب پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, لیکن پنجابی تو اسی کیسا ریڑا, وہ بچے کا ریڑا ہوں انہیں چلنا سیکھنا, انہوں ریڑا لیا دو. ایسے ایک سیدھا ڈنڈا ہوتا تھا, ایک سیدھا ڈنڈا, اس کے اوپر ایسے ہینڈل, پھر ایک سیدھا ڈنڈا, اور پھر اس طرح کر کے نا ایک دو پہیے سے لگے ہوتے تھے یوں کر کے سیدھے. وہ بھی بچہ پکڑ لیتا تھا نا, یوں کر کے چلتا چلتا تھا, اور ریڑا ریڑی جاندہ سی, اور بچہ نال نال اس کو پھر نا بیلنس کرنا آ جاتا تھا کہ وہ چلنے میں. تو وہ اس کی بڑی پھر مدد ہوتی تھی کہ وہ. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایسے اس میں 2 ڈیزائن آتے تھے, 2 طرح کے, کہ ایک ایسا 2 پیر ہوتے تھے اور پیچھے چکور, وہ سٹائل بھی آتا تھا. 2 ہوتے تھے. کچھ لوگ اپنی مرضی کے ہوتا تھا کہ ڈیزائن کون سا خریدتے ہیں, لیکن ہوتا یہی تھا کہ واکر سٹائل کی ایک چیز ہوتی تھی. واکر بعد میں آئی ہے. واکر میں تو پھر یہ تھا نا کہ بچوں کو بٹھا دیا جائے اور بچہ اس میں گھومتا رہے. تو اس واکر سے پہلے جو چیز ایک ہوتی تھی نا, وہ انہوں کہتے سر ریڑا. چلو بھی بچہ ہوں چلن کا بھی انہوں ریڑا لیا دو. ہو سکتا ہے کسی جگہ اور کچھ کہتے ہوں اس کو, وہ ہمارے تو وہاں سے کہتے تھے کہ ریڑا لیا دو بچیاں نوں. تو پھر وہ بچہ ریڑے دے نال پھر بچہ ریڑدا سی, اور پھر ادھر ادھر جا رہا ہے, پھر وہ اس طرح چلنا سیکھ جاتا تھا. اور بچہ جس دن سے پیدا ہوتا ہے اور چلتا ہے, وہ خیر بڑا جب تک ہوتا ہے, وہ ماں باپ کے لیے تو ہر لمحہ جو ہے نا وہ خوشیوں بھرا ہوتا ہے, اور اس کو توجہ سے دیکھتے ہیں, اور اس کی ہر ایک چیز پہ. آج کل تو ایسا دور آ گیا ہے, اتنا نایاب زمانوں کے حساب سے آج کا دور مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آج کل تو آپ بچہ جو کر رہا ہے نا, اس کو کیمرے کی آنکھ میں آپ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ بچہ یہ ہنس رہا ہے, بچے نے فرسٹ ٹائم کھانا کھایا ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں بچے نیمبو چٹاندے ہیں نا پہلے دن, اور بچہ ایسا کر کے کرتا ہے, اس کی بھی ویڈیوز آئی ہیں. وہ بچہ جو کچھ آپ کا کرتا ہے, آپ کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں, بچے تو ہمیں بھی اتنے ہی پیارے لگتے تھے, ان کی حرکتیں, ان کی چیزیں, لیکن وہ وہاں سیو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. بس وہ ہماری یادوں میں جو ہیں چیزیں, اور دماغ دی کھڑکی کھولو تو یاد کرو, اور تھوڑا جا ایسا دماغ نو ہلا ہلو تھوڑا جا, تو پھر وہ یادیں نکل آتی ہیں, تو وہ پھر ہم یاد کر لیتے ہیں. لیکن ایسی تصویریں تو ہیں ضرور, لیکن ویڈیوز وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہمارے بچوں کی نا, بچپن کی یا ہماری وہ زمانے نہیں تھے. آج کل تو ہر بچے کی بات جو ہے نا محفوظ کر لی جاتی ہے. تو آج کل تو بچہ پیدا ہوتا ہے, ادھر پیدا ہوتا ہے, اور ادھر وہی پوری دنیا میں کہتے ہیں پوری ورلڈ میں اسٹیٹس لا دو, وہی لو بھی بچہ پیدا ہو گیا. پوری دنیا میں لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ جی فلاں کے گھر میں ہو گیا, جی بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی ہے, اور تصویر کھچ کے لا دو, تو چلو بھی سب نو اطلاع پہنچ جاتی. کتنی سہولت ہے. اب پہلے ہمارے زمانے میں میری امی بتاتی ہیں کہ جب کوئی آتا تھا نا, کوئی بھی دوسرے شہر سے جیسے کوئی ٹریول کر کے آتا تھا, پھر پتہ چلتا تھا وہ فلاں دے منڈا ہویا ہے, فلانے دے کڑی ہوئی ہے, فلانے دی شادی ہوئی ہے, فلانے دا اے ہویا, فلانے دا رشتہ طے ہویا. وہ کوئی آتا تھا ٹریول کر کے, تو ایسی چیزیں پتہ چلتی تھی. اب تو بس بچہ ہاسپٹل میں ہی سب سے پہلی تصویریں کھنچ جاتی ہیں, اور وہیں سے سب پورے رشتہ داروں تک پہنچ بھی جاتی ہیں, مبارکبادیں بھی مل جاتی ہیں. اب تو بہت زمانہ بدل گیا. وہ نایاب زمانوں میں کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں. آج کے زمانے میں بھی کچھ فائدے ہیں ان ایجادات کے. بہت لوگ جو ہیں اپنے فوری طور پہ اپنے رشتوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں, ان سے جڑ بھی جاتے ہیں. یہ بہت سہولتیں ہیں پچھلے زمانوں کے مقابلے میں. تو وہ پھر بچہ پھر جب چلنا شروع پہلے تو تھا ریڑا, اس کے بعد جب میرا بچے ہوئے نا, تو اس وقت واکر آ گئی تھی. ویسے واکر کا تو پتہ ہی ہے سب کو, کوئی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. ایک سیٹ ہوتی ہے اور وہ ویل لگے ہوتے ہیں, بچہ پھر اس کو گرتا بھی نہیں اور چلاتا ہے. تو وہ بڑی پھر سہولت ہو گئی تھی کہ چلو بھی بچہ نو بٹھا دو تھوڑی دیر, تو اپنا کام بھی کر لو, اور بچہ پیچھے بس یہ ہوتا تھا. لیکن بچے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, بچے پیچھے ہوتے تھے, اور جتھے جاؤ بچہ واکر لے کے پیچھے آ جاتا ہے کہ بھائی اے پتہ نہیں کتنے چلی ہے, میں دیکھ کے آ جاواں جلدی نہ لے لوں. تو وہ بچہ پیچھے ماں کے ہوتا ہے, ماں جس طرف جاتی ہے وہ واکر لے کے اس کے پیچھے. تو وہ پھر واکر سے پھر بہت سہولت ہو جاتی تھی کہ بچے کو گرنے کا بھی وہ نہیں ہوتا تھا, اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا بچہ کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا, تو اس میں واکر میں بٹھا دیا جاتا تھا. چل بھائی ہن تو چل ذرا چلا گڈی, اسی اپنا کام کریے. تو پھر اس طرح بچوں کے پھر وہ جب میں پہلے زمانے کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیمپر تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. یہ ہوتا تھا وہی کہ پوتڑے
یا نیپی کہہ لیں جو بھی وہ کپڑے کی یوز ہوتی تھی. اس کے بعد پھر وہ زمانہ ایسا آیا کہ اس وقت وہ نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, بس ایک موٹی رلی ٹائپ چادر بچھا دی جاتی تھی. بچہ وہ جب کرتا تھا, گیلا کرتا تھا, تو پھر اس کو بدلا جاتا تھا, نیچے والا کپڑا بھی پھر بدلا جاتا تھا, کیونکہ اس طرح پلاسٹک کی چیزیں یہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن جب پھر میرے بچے ہوئے نا, اس زمانے میں یہ چیزیں آ گئی تھیں کہ وہ پھر پلاسٹک کی چڈیاں آتی تھیں, وہ سمپل پلاسٹک کی, بڑی اچھی مدر کیئر کی میں لیتی تھی. مدر کیئر جو ہے نا وہ بڑی اچھی کمپنی تھی, ابھی بھی ہے, لیکن اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ مدر کیئر والوں نے نکالی تھی, اور تھوڑی مہنگی تو ہوتی تھی لیکن چیز ان کی بڑی اچھی ہوتی تھی. لیکن وہ ہر روز لینے کی چیز نہیں ہوتی تھی نا, ایک دو آپ لے لیں پھر اس کو احتیاط سے استعمال کرتے رہیں. تو پھر میں نے اس زمانے میں مدر کیئر کی لی تھی, تو وائٹ کلر کی ہوتی تھی وہ جی, بالکل چڈی کی طرح بنی ہوتی تھی. بس بچے کو اوپر نیپی لگا کے چڑھا دو تو چلو بھائی, وہ اگر وہ گیلا کرے گا بھی یہ کرے گا تو آپ کے کپڑے ایک دم خراب نہیں ہوں گے, اور آپ کوئی دوسرا بھی بچے کو اٹھا رہا ہے تو اس کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے. تو وہ بڑی اچھی چیز آ گئی تھی کہ پھر آگے چل کے پھر تھوڑا جیسے 1-2 سال بعد پھر اس میں اور چیزیں آ گئیں. پھر ایسے بھی آ گئیں کہ وہ بٹنوں والی آ گئیں, جیسے آج کل کپڑے اس کے کاغذ کے جو پیمپر آئے ہیں نا, اسی طرح اسی اسٹائل میں ہوتی تھی, ان میں بٹن لگے ہوتے تھے, پلاسٹک کی چڑیاں ہوتی تھیں. بچے کو ایسا کھولیں, آپ نیپی چینج کریں, اور پھر اوپر سے اس کو دونوں سائڈوں سے بٹن بند کر دیں. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ جگہ جگہ جیسے بستر خراب نہیں ہوتے تھے, کسی نے اٹھایا بچے کو تو وہ سیف ہو جاتا تھا, پیشاب وغیرہ پھر وہ نہیں بچے کا نا ادھر خراب ہوتی تھی چیزیں. تو وہ پھر بڑی اچھی چیز, بڑا خوش ہونے ساتھ کہ پلاسٹک دیا چڑیاں آ گئی ہیں, چلو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ بچے کو کہیں بٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ یہ وہ نہ کر دے بار بار وہ کہتا. اور ایک بات میں آپ کو کل بتانا بھول گئی تھی, تو چلے میں آپ بتاتی ہوں. چھوٹے بچے کو, بالکل چھوٹے بچے کو نا ایسے بٹھا کے نا پیروں کے اوپر, جیسے ہم بیٹھتے ہیں زمین ایسے بیٹھے ہیں, تو دونوں پیروں کو یوں رکھ کے نا اوپر بٹھا لیا جاتا تھا, بالکل چھوٹے بچے کو. اور پھر اس کو پتہ نہیں اس طرح کی آوازیں جو نکالتی ہیں نا مائیں, وہ کرتی تھی. اور پھر بچہ جو ہے نا اس کو پتہ بھی چل جاتا تھا, اتنے چھوٹے بچے کو, وہ پھر اپنا فارغ ہو جاتا تھا جو اس نے کرنا ہوتا تھا نا بھائی, جو انہیں گند پانا ہے. وہ مجھے اتنی حیرانگی ہوتی تھی, میں جب گئی اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پر اپنی ساس کے یہاں پہلے, تو میری ساس صبح صبح اٹھتی تھیں, اس کو نکال لیتی تھیں مچھردانی میں سے, اور پھر میرے بیٹے کو لے کے بیٹھ جاتی تھیں. وہ آوازیں نکالتی تھی سو 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 سو, اور وہ پھر نا وہ واقعی سو 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 ٹیر لگ جاتا سی, اور وہ بچہ وہی فارغ ہو جاتا تھا. تو انہوں نے پھر اس کو صاف کر کے میری ساس نے کہا لے بھائی تیرا منڈا ہو گیا فارغ ہوں تو جڑا آرام دے نال انہوں نے لٹا لیا کول, سب کچھ فارغ ہو گیا. میں یقین مانے میں اتنی حیران ہوتی تھی, میں کہتی اتنے چھوٹے بچے کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کرنا ہے. مجھے تو آج تک یہ سائنس سمجھ نہیں آئی. وہ عورتیں جو کراتی تھی, آج 2-2 سال کے بچے ہو جاتے ہیں, پوٹی ٹریننگ جو ہے بچے کی, وہ مائیں اتنے کھپ جاندیاں بھائی, وہ بچے نے ٹھیٹ نے نہیں سیکھتے. تو میں حیران ہوتی ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے یقین مانے دیکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا جو تھا میری ساس کو صبح صبح ایسا کر دیتی تھی, وہ کر بھی لیتا تھا, اور چلو جی پھر اس کے بعد وہ نیپی تو باندھ دیتی تھی میں, لیکن وہ اپنے ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتا تھا. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. پھر اس کے بعد وہ جب بچہ بیٹھنے لگ جاتا تھا نا, کہ اب اپنی کمر پہ وزن ڈال رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, تو پھر ایک وہ تو آج بھی ملتے ہیں پاٹ جو ہے نا, بچے کو پاٹ پہ بٹھا کے تو پھر اس کو ٹریننگ دے دی جاتی تھی. بچہ کر لیتا تھا, پھر اس کو صاف, پھر اس کے پیشاب کے لیے اس کو لگا دیا جاتا تھا پیمپر, لیکن وہ پوٹی وغیرہ سے فارغ ہو جاتا تھا, اس پہ بیٹھ جاتا تھا کرسی کے اوپر. تو وہ پھر وہی میں ابھی تک دس دواں یقین منو کہ کہیں ہم جاتے تھے نا سفر میں, تو وہ بھی لازمی آئٹم ہوتا تھا. جیسے وہ لوٹے ہوتے تھے نا لازمی آئٹم, وہ بھی یہ لازمی آئٹم ہوتا تھا کہ بچے کو اگر رستے میں کہیں آ گئی ہے تو پھر وہ کیسے کرے گا, تو وہ بھی ساتھ میں باندھ کے رکھنی پڑتی تھی. ایسا اتفاق کم ہوتا تھا لیکن رکھنی ضرور پڑتی تھی کہ بھی جہاں جانا ہے وہاں بھی تو ہم نے 2-4 دن یوز کرنی ہے نا, تو گھر سے ہی لے کے جائیں, اور اگر سفر میں ضرورت پڑ گئی تو پھر تو چاہیے ہوگی. تو وہ پھر وہ ایک علیحدہ سے شاپر میں باندھ کے اور نال چگڑا پہنتا سی. وہی ہے بچے کو پتہ ہے, میرے بچے تو اتنے بھی تھوڑے بڑے بھی ہو گئے تھے. ایک دفعہ میں کراچی جا رہی تھی, ہم ٹرین میں بیٹھے تھے, تو وہ میرے بچے کو واش روم جانا تھا, میں اس کو لے کے گئی, ٹرین میں تھے ہم لوگ, اور ٹرین جیسے چلتی ٹک 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 ٹک,
وہ میں اس کو لے گئی، جیسے میں نے دروازہ کھولا میرا بچا گئے، میں نے نہیں اس میں کرنا، میں وہ اتنا ڈر گیا نا اس کی آواز سن کے، اور وہ ٹرین کی جو آوازیں ہوتی ہے، اب میں اس کو کہوں میں اندر چلو، وہ کہے میں نے باہر آنا ہے، تو وہ بچے ٹرین میں پھر اس طرح وہ دیکھ کے وہ ڈر بھی جاتے ہیں، وہ آواز بھی بڑی خوفناک ہوتی تھی، اور وہ اتنا وہ بڑا سا اتنا بڑا جب بنا دیتے تھے، وہ بچہ اس پہ بیٹھے بھی کیسے، تو وہ بڑا ڈر بھی لگتا تھا، خود بھی بٹھاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن وہ مجبوری ہوتی تھی، پھر وہ ٹرین کا سفر کرنا ہے بھائی، تو پھر اگر راستے میں اگر آپ کو کچھ ایسا ہو گیا تو پھر وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، بچے کو پکڑ پکڑ کے بٹھانا پڑتا تھا، تو بڑے مشکل وہ جو ہوتا نا سفر ہوتے تھے۔ ٹرین کے سفر تو خیر ابھی بھی ہے، لیکن اب کافی پھر بھی کافی سہولتیں جو ہے نا آ گئی ہیں، تو وہ پھر وہ ٹریننگ کے لیے وہ لازمی ہوتا تھا، تو میرے بھی بچے پھر جب وہ ہوتے تھے نا، پھر وہ واکر لے کے دے دیتے تھے، چلو ابھی واکر سے تسی کھیلو، تیار کر دیتی تھی میں ان کو، کپڑے وپڑے بدل کے، اور وہ کہتے سن نا، او بابو بنا دو انہوں نے، بھائی بابو بنا دو، بابو بنا کے بٹھا دو، اور پھر ان کو بابو بنا دیتی تھی میں، وہ سر کر کے۔ ہاں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک بات یہ کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے نا شوز آتے تھے بچوں کے، اس میں بھی وہ سیٹی لگی ہوتی تھی، وہ جب بچہ چلنے لگتا تھا نا تو مائیں بڑے شوق سے لیتی تھی، وہ بچہ جیسے قدم اٹھاتا تھا چوں، پھر دوسرا اٹھاتا چوں چوں، ویسی آواز آتی تھی، وہ سیٹی بجتی تھی، اور بچہ قدم اٹھاتا جاتا تھا، وہ بڑا اچھے لگتے تھے، وہ زیادہ تر لوگ بھی خریدتے تھے کہ بچہ چلنے لگ گیا، چلو بھائی ہم بوٹ خریدو جڑے چوں 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 آوازاں آندیاں۔ میری خالہ اللہ جل نصیب کرے، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا، جیسے ہی میرے بچے چلنے والے ہوتے تھے نا تو وہ کہتی تھی او چلو جلدی، جب بچے اندر بوٹ لے کے آ، وہ چوں چوں کرنے لگ گئے نے، آوازاں آن گیا، بچے چلن گے، تو میری خالہ کو بڑا شوق ہوتا، تو میں نے پھر اپنے بچوں کے لیے لیتی تھی، وہ جب بھی میرے بچے چلنے والے ہوتے تھے میری خالہ پھر مجھے یاد دہانی کراتی، چل بھائی چوں چوں والے بوٹ لے کے آ، تو وہ میں لے کے آتی تھی، لیکن میری امی کو اچھے نہیں لگتے تھے، میری امی کہتی ہے کہ نری سڑ پیڑ، وہ جیڑا بچہ چوں 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 ایک بوٹ نے تو اے کوئی ہوے، لیکن میری خالہ کو پسند ہوتا تھا اور مجھے بھی اچھے لگتے تھے، پھر میں لے لیتی تھی نا، کہ چلو ابھی بچوں کے تھوڑے دن کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کا تو سائز بڑی جلدی چینج ہو جاتا ہے نا، وہ آج ایک چیز لیں تو 2-3 مہینے بعد وہ چھوٹی ہو جاتی ہے ان کو، تو وہ پھر وہ شوز بھی بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں لازمی آئٹم ہوتے تھے، کہ اس طرح لازمی نہیں تھے کہ لازمی آپ نے لینے ہیں، لیکن ماؤں کو شوق ہوتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ لے کے دیں۔ اور پھر بچہ جب دانت نکالتا تھا، تقریباً 6 مہینے کی ایج میں بچہ دانت نکالتا ہے، لیکن ہر بچے کی الگ ہوتی ہے، کچھ بچے جلدی نکال لیتے ہیں، کچھ بچے تھوڑا دیر سے نکالتے ہیں، لیکن ایوریج جو عمر ہے نا وہ 6 مہینے میں تقریباً بچہ دانت نکالتا ہے۔ تو بچہ جب دانت نکالتا ہے تو وہ پھر اس کو دیکھتے چیک کرتے تھے، وہ بچہ نا منہ سے وہ کی کہتے ہیں رالا، وہ ایسے منہ سے پانی سا نکلتا ہے، بچہ بار بار اس کو الجھن ہوتی ہے، تو پھر میرے ابو کہتے تھے کہ وہی مجھے لگتا ہے دند کڈن والا ہے بچہ، وہ بڑے ایسی پہچان جاتے تھے کہ رالا کڈدا پیا تے دند جڑے نے ہن آ رہے نے، دنداں تے آیا ہویا، وہ پھر اس کو اگر 2 دانت نکل آتے تھے نا زیادہ تر بچے کے چھوٹے، وہ اتنے پیارے لگتے تھے نا، دانت 2 دانت ہوتے تھے بچے کے، اور جب بچہ ہنستا تھا نا تو پھر وہ اتنا پیارا لگتا تھا کہ 2 دانت ہیں اور بچہ وہ ہنس رہا ہے، تو وہ بڑے پیارے، پورے دانت پھر آ جائیں پھر وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن جو 2 دانت کے ساتھ بچہ ہنستا ہے اور اس کی تصویر ہو نا یہ کر کے ہنستا ہے، اور میرے بیٹے کی بھی ہیں تصویریں، تو وہ اتنا پیاری لگتی ہیں نا کہ 2 دانت ہیں اور بچہ یوں کر کے ہنستا ہے نا تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، تو وہ پھر بڑا خوشی ہوتی تھی کہ بچے نے دند کڈ لے بھئی، پھر نانی جڑی ہے، پھر نانی انہوں پیالی لے کے دیندی ہوندی سی، چمچا لے کے دیندی ہوندی سی کہ چلو بھئی نانی ہن تو کچھ خرچہ کر، کہ ہن تیرے دوترے نے کڈے نے دند کڈے نے، اور پھر ایک میرے بیٹے کو میری امی نے ایک نا اسٹیل کی پیالی، ایک اتنا سا گلاس اور ایک چمچ لے کے دیا تھا کہ بھئی نانکیاں والوں تحفہ آیا، بچے نے دند کڈے نے، تو وہ پھر ضرور اسپیشلی بچوں کو دیا جاتا تھا، نانی لے کے نا کچھ نہ کچھ دیتی تھی کچھ کہ ہمارے نواسے نے دانت نکالے۔ تو جب میں کراچی جاتی تھی نا میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو میرے ابو کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے لحاف، سردیاں ہوتی تھی نا اگر، تو لحاف کو یوں گول کر کے نا بچے کو ٹیک لگا کے بٹھا دیتے تھے، لحاف رضائی کو پورا یوں گول شیپ میں دے کے نا، تو اس کو ایسے پیچھے کیا اس کو کہیں گے، وہ جو ٹوجی بنا دیندے سن کہ بچہ گرے نا، ایک سہارا سا رضائی کو اس شیپ میں کر دیتے تھے کہ بچہ گرے نا، پھر اس کے ساتھ بچے کو بٹھا دیتے تھے، تھوڑا تھوڑا تو بچہ سیکھ رہا ہوتا تھا بیٹھنا یا
सीख चुका था तो उसको रज़ाई देते, फिर उसका दोनों हाथ पकड़ के ना सामने बच्चे को बिठा कर खुद इस तरह बैठते थे, फिर उसको कहते अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर मेरे अब्बू ये बहुत करते थे, तो बच्चों को ना फिर ये सिखाया जाता था अल्लाहू अल्लाहू ज़रूर। मेरे अब्बू तो हर बच्चे को सिखाते हैं, ज़्यादातर घरों में यही होता था, बड़े जो होते थे ना वो अल्लाहू सिखाते थे, अल्लाहू अल्लाहू। तो वो मेरे अब्बू का मशगला होता था सुबह सुबह। अब्बू कहना चलो भी इन्होंने टोपियाँ पा दो, मैं भी सुबह सुबह उठ के ना रज़ाइयों से निकलते थे, फिर हम लोग, मैं कराची गई होती थी, उनको टोपियाँ पहना देती थी बच्चों को, और जो अगर कहते ना फिर अब्बू ने लेके बैठ जाना और फिर अल्लाहू अल्लाहू करना, और बच्चा भी बड़ा खुश होता था, वो यूँ यूँ हिलता था ना तो बड़ा खुश होता था। तो वो अल्लाह फिर हो जाता था। फिर उस, या अगर जैसे सर्दियाँ नहीं हैं, गर्मियाँ हैं, फिर मेरे अब्बू पेट पे बिठा लेते थे, ऐसे लेट के ना पेट के ऊपर बिठा लेते थे, और फिर यूँ उसको करते थे अल्लाहू अल्लाहू। उस बच्चा खुश होता था। फिर एक किया जाता था बच्चों के साथ, वो भी मेरे अब्बू करते थे, मैं भी करती थी, वो बच्चे सीख जाते थे, फिर मुझे भी कहते थे, मैं इतना मैं करती थी अपने बच्चों को। तो वो फिर ना बाज़ा बंदा थक जाता था, लेकिन बच्चे नहीं थकते भाई, पता नहीं कितनी दफ़ा भी उन्होंने कर दो ना, उन्होंने दिल नहीं भरदा। वो बच्चे भी कहते थे, वो ऐसे टांगों को लेट के ना, टांगों को ये घुटनों को मोड़ लेते हैं, वहाँ पे बच्चे को बिठा लेते हैं, फिर वो कहते ऊँटे माइयाँ पींग चढ़ाइयाँ। फिर वो जो बच्चे का नाम होता था, नाम लेके कहा जाता था। जैसे मिसाल ले लें आप कि भाई एहसन है, एहसन कहना है आपने, तो कहेंगे एहसन दी गड्डी आ गई आ गई आ गई आ गई। जब आ गई आगे कहते थे तो टांगे ऊपर को उठा दी जाती थी, बच्चा ऐसे ऊपर को हो जाता था। वो बच्चा इतना खुश होता था, पता नहीं मैं कितने उड्डण लगा, मैं किसी जहाज़ से बैठ गया वहाँ। और वो उसके लिए बड़ा वो दिल फरेब मंजर होता था कि भाई वो लता उत्ते चुक के वो समझदा सी मैं आसमान के ऊपर आ गया, सारे नीचे रह गए। इतने खुश होते थे बच्चे, वो करके ना ऊँटे माइयाँ बड़ा खुश होते थे। तो वो फिर ना वो उनको झूला दिया जाता था, फिर वो बच्चे इतना आदी हो जाते थे उस झूले के, और जिथे बहना लेटना वो कहना हूँटे माइयाँ। चलो बई हूँटे माइयाँ, वो बाज़ दफ़ा तो टांगे थक जाती थी, खुदा दा वास्ता माफ़ कर दो, तुहानू किहड़े वेले से हूँटे माइयाँ सिखा देता। लेकिन बच्चों को भी बड़ा वो उनका फेवरेट होता था हूँटे माइयाँ। फिर बच्चा जब बैठता है ना, तो वो जब ताली बजाता है, जब ताली बजाना सीखता है ना, तो उसको कहते हैं ताली ताली ताली। वो बच्चा इतनी प्यारी तालियां बच्चा बजाता है ना, वो बड़ा खुशी का मंजर होता है जब बच्चा पहली दफ़ा ताली बजाता है। फिर वो जब पानी मांगता, मम 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 कहता है, तो पानी को ज़्यादातर बच्चे, जितने भी मैंने देखे हैं, ज़्यादातर बच्चे मम ही कहते हैं। पता नहीं ये क्या है, कुदरत उनको सिखाती है, ज़ाहिर है कि वो क्या इसमें मसलियत है, क्या है, या लेकिन वो ज़्यादातर बच्चे पानी को खुद से मम कहना कहते हैं, मम मम। तो वो फिर उनको पानी पिलाया जाता है छोटे गिलास में, और फिर बच्चे को ताली सिखाई जाती थी, ताली ताली। तो बच्चा ताली बजाता था, वो ऐसे वो साथ साथ उसको सिखाने का अमल भी रहता है कि साथ साथ आप उसको पाल भी रहे होते हैं, साथ साथ आप उसको वो सिखा भी रहे होते हैं चीज़ें, कि टाटा और ये और अल्लाहू और ये छोटी छोटी चीज़ें, और वो फिर लफ्ज़ बोले जाते हैं, साथ साथ बच्चे का वो अमल भी चल रहा होता है। आप उसकी रोज़ाना की जो चीज़ें हैं वो तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ ये उसका प्रोसेस भी चल रहा होता है कि वो फिर आप उसको सिखाते हैं ये चीज़ें, और वो फिर सीखता जाता है। तो फिर इस तरह वो पहला कदम जब बच्चा उठाता है तो वो भी बड़ा खुशी का मंज़र होता है। इतना खुश होते हैं सब, वो बच्चे ने पहले पैर रख लिया, पहले मतलब चलने लग गया, तो बड़ी खुशी होती है कि वो फिर इस तरह बच्चा जो हरकत करता है, जो भी हरकत करता है ना, इतनी वो अच्छी लगती है ना कि आप मेरा ख़्याल है कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। जो जो बच्चा हरकतें करता है वो माँ बाप के लिए फिर एक रोज़ाना एक नई चीज़ होती है। फिर बच्चे की भी आदत होती है 10-15 दिन एक हरकत करके ना, तो फिर वो बच्चा फिर एक नई चीज़ सीख लेता है। बाज़ बच्चे बड़े दूसरों को देख के खुश होते हैं, हंसते हैं, इतने वो किसी को भी देख लें तो हंसते हैं, खुश होते हैं। और बाज़ बच्चों की होता है कि वो कुछ चेहरों को देख के खुश होते हैं और कुछ चेहरों को देख के रोने लग जाते हैं। और ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੋਣ, ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਵਾਏ ਰੋਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦੇ शुरू हो जाएंगे। तो बाज़ ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं कि वो फिर कुछ चेहरों को देख के फिर रोने लग जाते हैं।
اور اس میرے ابو کہتے ہوتے تھے اللہ جنت نصیب کرے کہ یہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا ہم کہ وہ خواب میں مطلب ایسے سوتے میں وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور پھر کبھی وہ رونے کا منہ بنا لیتے ہیں جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ تو میں پھر اپنے ابو سے پوچھتی تھی ابو جی رو کیوں رہا ہے؟ پھر کبھی ہنسنے لگتا ابو جی ہنس کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو نیند میں ہے۔ تو پھر ابو میرے کہتے تھے اب ظاہر بڑوں کی باتیں تھیں اور ان میں حقیقت تھی کہ نہیں، ظاہر انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی ہوں گی، تو ابو کہتے تھے اور ہو سکتا ہے حقیقت ہو، تو ابو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا فرشتہ ان کو سکھا رہا ہوتا ہے اس وقت، اگر ان کو اچھی بات بتاتا ہے فرشتہ ان کو اچھی چیز، تو وہ بچے سوتے میں ہنستے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات بتاتا ہے ان کو ڈراتا ہے تو بچے رونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے تو مجھے تو یہی بتایا تھا، تو میں پھر وہ دیکھتی رہتی تھی کہ میرا بچہ کو اب یہ جی فرشتہ ہنسا رہا ہے اس وقت، اور فرشتہ جو ہے اب اس کو کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ بچہ رو رہا ہے۔ سوتے سوتے بچے ویسے چہرے بناتے ہیں، لیکن بہت چھوٹی ایج میں، وہ 2-3 مہینے کی ایج میں نا جیسے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت، بڑے ہو کے نہیں پھر اتنا وہ کرتے۔ تو یہ تھی جی باتیں جتنی میں نے بتائیں کہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، یہ کھلونے بہت زیادہ تو ہوتے نہیں تھے، تھوڑی بہت یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور جو پاؤڈر کا ڈبہ کوئی خالی ہویا وہ اگے رکھ دو، کوئی اور چیز چھوٹی موٹے ڈبی شبی اگے رکھ دو، وہ بہت زیادہ کھلونوں کا اس وقت وہ نہیں تھا۔ تو باقی پھر میں آپ کو تھوڑے جیسے تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ان کے کیا کھلونے ہوتے تھے اور کیا لے کے دیتے تھے۔ تو ابھی چلتی ہوں، جتنی یہ اس حوالے سے جو یادیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ملیں گے پھر میں اسی حوالے سے ہی میں مزید تھوڑا سا بتاؤں گی۔ تو ہوں اج تسی بڑا برداشت کر لیا وے، بہت لمبی ہو گئی گل، تو انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گی کہ کیسے وہ کھلونے بچوں کے خریدتے تھے اور کیا کیا کچھ کرتے تھے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ تے رب راکھا۔